مسائل کی تعلیم تبلیغ کے اکابر کی بھی تعلیم ہے، لیکن مسائل کو ختم نہیں کر دیا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نظام الدین میں روزانہ 10 بجے کی مجلس میں بلا ناغور روز یہ بات کہتے تھے کہ 2 تعلیم ہونی چاہیے، ایک تعلیم گھر کی، ایک تعلیم مسجد کی، 2 گشتیں ہونی چاہیے، ایک اپنی مسجد کی، ایک پڑوس کی مسجد کی۔ پھر تعلیم بھی 2 ہونی چاہیے، ایک مسائل کی، ایک فضائل کی، اور مسائل کے لیے بہشتی زیور کافی ہے، اور فضائل کے لیے کتب فضائل پڑھے جائیں۔ اب فضائل سے وجود اعمال ہوتا ہے، مسائل سے قبول اعمال ہوتا ہے۔ یہ ان کی تقریر برس کے 12 مہینے پابندی کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اب یہ سب چھوڑ دیا گیا ہے، سب چھوڑ کر نئے نئے دعوے کیے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ایسی باتیں جو سلف نے کبھی نہیں کہی، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اسے ہدایت کا وسیلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عوام کے لیے ٹھیک ہے کہ بے نمازی بن جائیں گے، باقی ساتھ افکار و خیالات بھی بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اس سے علماء کو اپنی احتیاط کرنا چاہیے اور ملت کو محتاط رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا گھر کی تقریر فنکشن ہو، ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا یہ گھر والوں کی حق تلفی ہوگی؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے وہ کتنی اہم ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رہنے کی ضرورت ہے، والدین کوئی بوڑھے ہیں، کام کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے، اس کام میں تمہاری ضرورت ہے، تو والدین کی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کوئی اہم کام نہیں ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ زیادہ ضروری کام ہے، لوگوں کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ اجازت دے دیجئے، سمجھا کے اجازت لے لو ان سے، کیونکہ یہ کام فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تمام محقق علماء کے نزدیک پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، اس کو بھی راہ خدا میں نکلنا کہتے ہیں۔ اگر گھر میں ایسے شرعی تقاضے موجود ہیں کہ آپ کا وہاں رہنا ہے تو نہ آپ کا افتاء کرنا جائز ہے اور نہ آپ کا دورہ کرنا جائز ہے، وہ تقاضے شرعی پوری کی جائے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا بھی فرض کفایہ ہے۔ آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، حقوق العباد کی حق تلفی کے بغیر نہیں۔ کل میں نے طلباء کو بتایا تھا درس میں کہ پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجتماعات میں شریک ہو کر کہ دعوت و تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی تعدادیں ہوتی تھیں اور بہت ہزاروں لوگ نام لکھاتے تھے، کیونکہ ہر بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو جو نام لکھے جاتے تھے ایک بڑا سا پنڈال الگ سے ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کمرہ تفقد۔ تفقد کے معنی ہیں جائزہ و تحقیق، تو کمرہ تفقد ہوتا تھا، اور ہر بیان کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں وہ کمرہ تفقد پہ جا کے ملے، اور وہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اکابر مرکز کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے، ہر شخص سے انفرادی طور پر اس کی شخصی حالات معلوم کرتے تھے، اس کی معیشت کیسی ہے، کاروبار کیا ہے، آمدنی کیسی ہے، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو بیوی کہاں رہے گی، اور جہاں رہے گی وہاں محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا، ہر شرعی مسئلے کی تحقیق کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے بعض کے لیے طے ہوتا تھا کہ صاحب تم مقامی کام کر لو، تم خروج مت کرو، تمہارا گھر پہ رہنا ضروری ہے، اس لیے مقامی کام کرو، مقامی کام کی ترتیب بتا دی جاتی تھی۔ وہ 40 دن مقامی کام کر کے اپنا وقت پورا کر لیتا تھا، اور بعض کو خروج کی اجازت ملتی تھی تو کسی کے لیے دور کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے قریب کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے 4 مہینے، کسی کے لیے 40 دن، اس کی مرضی نہیں تھی، یہ علماء شریعت کی روشنی میں اس کے لیے طے کرتے تھے۔
کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے، تمہارے لیے یہ نیکی بنے گا، پکڑ نہیں ہوگی، نیکی بنانا ہے اس کام۔ یہ تھا ہمارے اس کام میں جب تک ہمارے اکابر کا رنگ غالب تھا۔ اب جب سے جہالت غالب ہوئی ہے علم پر، تب سے یہ صورتحال ہے کہ جو بات ہے، ابھی کوئی میں بتا رہے تھے مجھے کہ اسی شہر کے اندر کسی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں دین کی بہار نظر آ رہی ہے اور مسجدیں آباد دکھ رہی ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ منفی بات کیوں بول رہے ہو؟ یہ ایک بات بولو صرف کہ دعوت کی برکت سے۔ یہ تو میں بھی بولتا ہوں بیانوں میں، اور لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ دعوت کی برکت سے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ مسجدیں آباد نظر، یہ ہم بول رہے ہیں۔ یہ دوسری والی کیوں بولتے ہو؟ یہ عناد اور بغض اور دلوں میں بھرا ہوا نفرت کا خزانہ ہے جو دلوں میں بھرا۔ کیسے اللہ کو پاؤ گے؟ کیسے اللہ کی رضا کو پاؤ گے؟ یہ دوسری والی بات جو ہے نا، وہ بغض کی علامت ہے کہ دل میں بغض بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سچائی بولو، سچائی میں کوئی حرج کی بات ہے، سچائی بولو۔ اور ایک مسجد میں کہہ دیا ایک صاحب نے کہ چندہ وصول کرنا شرعاً حرام ہے، تو تم کون آسمان سے نازل ہوئے ہو کہ وحی آتی ہے تمہارے پاس؟ ایک جاہل کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، مسئلہ علماء بتاتے ہیں۔ آپ کیسے آپ کے پاس سند ہے مسئلہ بتانے کے لیے؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب ناجائز ہے۔ کیسے ناجائز ہو گیا بھائی؟ اللہ نے مانگا ہے چندہ قرآن کریم کے اندر، یہاں تک کہ منافقوں نے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہو گیا ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کیونکہ اللہ رب العزت نے مانگا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اپیل تھی خیرات کی، یہ اپیل تھی دین کے کاموں میں پیسہ لگانے کی۔ تو کیسے کہہ رہے ہیں جھولا؟ یہی تو میں شکایت کرتا ہوں، یہی جو میں ہر جگہ بولتا ہوں۔ تو کوئی دشمنی ہے کیا بھائی؟ اپنی جماعت ہے، اپنے بزرگوں کی جماعت ہے۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا الیاس کو پیدا کرتے ہیں، مولانا یوسف کو پیدا کرتے ہیں۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیے ہیں۔ مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ جب جہالت علم پر غالب آئے گی تو یہی سب چیزیں تبلیغ ہوتی رہے گی۔ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا عداوتوں کی اور بغض کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اس لیے بھائی ہم جو بولتے ہیں یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کا دفاع کیا ہے، تمام جماعتوں کے مقابلے میں اس جماعت کے حق پہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ لوگوں سے معلوم کرو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلطی نہ بتائی جائے۔ بس یہ دودھ کے دھلے ہوئے آسمان کے اترے ہوئے ہیں، غلط نہیں کر سکتے، جو بولیں گے وہ منزل من اللہ ہے، اس لیے کوئی عالم نہ بتائے کہ آپ نے غلط کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی ضمانت کہاں رہ جاتی ہے؟ اس لیے علماء کے بولنے کی خیر خواہی سمجھو، علماء کو دشمنی نہیں ہے آپ سے، علماء آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو اتنے واقفیت نہیں ہوگی مولانا الیاس رحمت جتنا میں جانتا ہوں، آپ مولانا یوسف کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اس کے باوجود ان سے محبت رکھتے ہیں۔ عالم کے سال لگانے سے متعلق بات اس سے پہلے آئی تھی، اہل علم بارہا اس کی اصلاحات کر چکے ہیں کہ اس حوالے سے بھی غلو کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں کہ صراحت اور کس وضاحت کے ساتھ باتوں کو لکھا گیا ہے۔ یہاں یہی سوال کیا گیا ہے کہ عالم کا جماعت میں سال لگانا کیسا ہے، تو جو عام میں لکھا گیا ہے کہ عالم کا کام تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضروریات کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعے ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کو کتنے اہم کام ہیں دیکھیں جو علماء کے کرنے کے کام ہیں۔ عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا، امت کے گھریلو مسائل، سماجی اور سیاسی مسائل کو دیکھنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ سب دین کے اہم کام ہیں، انہیں چھوڑ کر غیر اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے
اپنی خوشی سے جماعت میں ایک سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا، جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا، مدرس نہ رکھنا یا مدرس اور امامت سے انہیں ہٹا دینا، یہ سب غلو کی باتیں ہیں۔ دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں ممانعت آئی ہے۔ ایسے ایک فتویٰ دیکھ لیں، یہ بھی بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا، یہ دارالفتہ بنور ٹاؤن کا ہے۔ اس میں بھی نہایت وضاحت کے ساتھ باتوں کو لکھا گیا ہے کہ واضح ہے کہ تبلیغ میں وقت لگانا اصلاح اور دین کی دعوت کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس میں افراد کی نوعیت اور نجی معاملات کا خیال رکھنا چاہیے، مصلحت کے ساتھ ترغیب دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص عذر پیش کرتا ہے تو اس پر بلا وجہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس دور میں بے علمی اور بے عملی عام ہے۔ عوام تک دین پہنچانے اور ان کے دین کو پختہ کرنے کے لیے موجودہ تبلیغی کام بے حد مفید ہے اور اس کا مشاہدہ ہے، لیکن جو شخص دوسرے طریقے سے دین حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، اسے حقارت و تنقید سے نہ دیکھا جائے۔ عالم کا کام تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضروریات کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعے ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمان، وہی باتیں ہیں تقریباً جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہیں۔ عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا، امت کے گھریلو مسائل، سماجی اور سیاسی مسائل کو دیکھنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ سب دین کے اہم کام ہیں، انہیں چھوڑ کر اس سے کم اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر عند اللہ قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے۔ تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے، اپنی خوشی سے جماعت میں ایک سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا، جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا، مدرس نہ رکھنا یا مدرسی اور امامت سے انہیں ہٹا دینا، یہ سب غلو کی باتیں ہیں۔ دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں ممانعت آئی ہے، لہذا اگر کسی عالم دین نے تبلیغ جماعت کی مروجہ ترتیب کے مطابق فراغت کے بعد سال نہیں لگایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے موجودہ اور گزرے ہوئے زمانے کے بہت سے اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ جن کی دین کے سلسلے میں محنت قابل رشک ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جنہوں نے سال لگایا ہو۔ اگر سال لگانا ضروری ہوتا تو یہ اکابرین بھی ضرور سال لگاتے۔